أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورہ فاتحہ کا ترجمہ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھ لیا تھا. اس کے مفاہیم کے بارے میں ہم اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسا کہ کل میں نے عرض کی تھی کہ سورہ فاتحہ جو ہے قرآن پاک کا خلاصہ ہے. اور جو قرآن کی مدعا ہے یا مطالبہ ہے اس کا مختصر سورہ فاتحہ میں بیان ہوا ہے. اللہ اکبر. اور اس کا مرکزی نقطہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک دعا ہے جو کہ جس میں انسان کی ضرورت اور مقصد پوشیدہ ہے. وہ ہے اہدنا صراط المستقیم. اے اللہ تعالی ہمیں سیدھا راستہ بتا دیجئے. ہدایت کریں ہمیں، بتا دے ہمیں سیدھا راستہ. اور سیدھا راستے کے بارے میں بات ہو چکی ہے کہ یہ سیدھا راستہ جو ہے یہ کس کا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ تک جا پہنچتا ہے. ان ربی علی صراط مستقیم. میرا رب جو ہے صراط مستقیم پر ہے. گزشتہ سبق میں ہم نے الحمد للہ رب العالمین کے بارے میں بات کی تھی کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو کہ رب العالمین ہے. آج کا سبق جو ہے الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے. الرحمن کا معنی جو ہے وہ بڑا مہربان، رحیم، نہایت رحم کرنے والا. رب یعنی الرحمن کا آپ کو میں نے معنی گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ رحمان اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے، وہ رحمت ہے جو بلا مانگے جو ہے جس سے ہم سب لوگ مستفیض ہو رہے ہیں. الرحمن یعنی ہم نے جو چیزیں نہیں مانگی اللہ تعالیٰ سے لیکن وہ ہماری ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عطا کر دی ہیں اور عطا کیے جا رہا ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر ہم سوچیں اور تدبر سے کام لیں
تو آپ دیکھ لیں کہ یہ رحمت بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان جو ہے، یعنی بلا استحقاق اور بلا مانگے جو ہے مخلوق پہ اپنا فضل و کرم کر رہا ہے وہ، اور بلا تفریق کر رہا ہے، اور تمام مخلوقات اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں. یہ اس کی صفت رحمانیت ہے. ہمارے ارد گرد جو بھی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہم نعمتوں سے مستفیض ہو رہے ہیں 24 گھنٹے، یہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگی تھی، نہ مطالبہ کیا تھا، نہ مانگی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ رحمان ہے، بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر، تو تمام ضروریات کا اللہ تعالیٰ نے ہماری خیال رکھا ہوا ہے. اصل میں یہ الرحمن اور رحیم جو ہے، اگر آپ اس سورہ فاتحہ پہ ہم تدبر کریں، سوچیں تو اس میں ایک دعا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا. ایک دعا ہے، مرکزی دعا ہے کہ اے اللہ تعالی ہمیں اپنا سیدھا راستہ بتا دیجیے، اہدنا صراط المستقیم. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ بہت سے لوگ سیدھے راستے سے ہٹے جا رہے ہیں، اور سیدھا راستہ ان کا مطلوب نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو سیدھا راستہ ایک تو پسند بھی نہیں ہے، نہ وہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. سیدھے راستے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، اور جب ضرورت نہیں محسوس کرتے تو پھر اس کے بارے میں کچھ جستجو بھی نہیں کرتے کہ سیدھا راستہ کیا ہے، اور کیا کیا باتیں جو ہیں وہ سیدھے راستے کی ہیں، کون سے اعمال جو ہیں وہ صراط مستقیم سے تعلق رکھتے ہیں، اور کون سے اعمال جو ہیں وہ ٹیڑھے راستوں کے ہیں. تو اس بارے میں ہم یعنی سچی بات یہ ہے کہ اگر میں اور آپ سوچیں تو سیدھے راستے کے ہم طلبگار کبھی نہ ہوئے، سوائے معدود چند لوگوں کے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں سے شکر گزار بندے جو ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں. تو جب شکر گزار بندے تھوڑے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر اس میں ناشکرے ہیں. تو جب ناشکرے ہیں تو ناشکرے جو ہیں، یعنی ناشکروں کی پھر بہت سی خصوصیات ہیں. ایک تو وہ اپنے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہماری حقیقت کیا ہے، ہم کون ہیں. دوسرا، ناشکرہ لوگ بس وہ نعمتوں کے استعمال تک محدود ہے، مزید سوچتے یعنی سوچ ان کی نہیں ہے. ناشکرے جو ہوتے ہیں وہ یہی ہے کہ اپنے منعم کا احساس نہیں ہوتا. ناشکروں کو اپنے منعم کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم پہ کس نے کتنا انعام کیا ہے، یہ احساس ناشکروں کو نہیں ہوتا. تو جب یہ احساس نہیں ہے کہ ہم پہ کون یہ انعامات کی بارش برسا رہا ہے، ایک نعمت تو نہیں ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننا چاہو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو اس کو گن نہ سکو گے، اس کا احاطہ نہیں کر سکو گے. تو ایک بات یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ناشکرے لوگ صرف نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، باقی اس کا نہ تو ان کو اپنے منعم کا احساس ہے کہ نعمتیں کی برسات کون کر رہا ہے. ہم 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کی میں تفصیل نہیں کر رہا. یہ نعمتیں اگر آپ پہ بند کر دی جائیں، یعنی میں تو سورج کی بات نہیں کرتا کہ سورج اگر تاریک کر دیا جائے، میں اس کی بات نہیں کرتا کیونکہ یہ بہت بڑا واقعہ ہوگا. میں ہوا کی بھی بات نہیں کر رہا کہ اگر ہوا بند کر دی جائے. میں آکسیجن کی بھی بات نہیں کر رہا کہ اس سے آکسیجن اللہ تعالیٰ اگر نکال لے، اس کی بھی میں بات نہیں کر رہا.
میں بارشوں کی بھی بات نہیں کر رہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ نظام بارشوں کا قائم کیا ہوا ہے، یہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ہٹا لے، میں اس میٹھے پانی کی بھی بات نہیں کر رہا جو اس نے پینے کے لیے ہمیں دیا ہے، کھارا نہیں ہے، میٹھا ہے۔ قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، سورہ ملک میں دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ پانی جو ہے یہ اگر کھارا ہو جائے تو کون ہے وہ ذات جو آپ کو میٹھا پانی دے دے گی۔ دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں، بہت سی نعمتیں استعمال، بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں اور چھوٹی چھوٹی نعمتیں بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ سورج، جن کے میں آپ سے تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، یا وہ نعمتیں آپ پہ کے سامنے شمار نہیں کر، سورج کتنی بڑی نعمت ہے، رات بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، کتنی بڑی نعمت ہے، دن کو بنایا ہے کام کاج کے لیے، رات کو بنایا ہے ہمارے سکون کے لیے۔ پھر آپ دیکھیں زمین جو ہے وہ رہنے کے قابل بنائی ہے، یہ نہ ساری دلدل ہے، نہ سارا پانی ہے، نہ ساری خشکی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ گنوائی میں، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے گنوائی میں ہیں، یہ ساری نعمتیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے۔ انزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، پھر جو ہے اس سے سرسبز سبزہ نکالا ہے، اس پہ میوے نکالے ہیں، اس سے سبزیاں نکالی ہیں جس کو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جس کا ادراک کرنا چاہیے، جو ہم استعمال کر رہے ہیں، اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ کوئی ناراض ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں تو ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن برابر اس کی ناشکری میں بھی مصروف ہیں، یعنی ان نعمتوں کا جو دے رہا ہے اس کا احساس نہیں ہے، اس سے ہم کچھ لو لگانے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے، اس کو قریب ہونے کی، اس کا شکریہ بھی نہیں ادا کرنا چاہتے، نہ کر رہے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں، بس یہ تو سب پہ نعمتیں ہیں۔ الرحمن، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، نہایت مہربان ہے کہ بغیر تمہارے مانگے، بغیر تمہارے استحقاق کے، یعنی تم نے مانگا نہیں ہے، اور ساری نعمتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بلا تمیز جو ہیں آپ کو مہیا کر رکھی ہیں۔ اے انسان، خواہ تم اس کے یعنی اس سے، خواہ تم اس کافر ہو یا مشرک ہو یا کوئی بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں مسلسل تمہیں دیے جا رہا ہے، تو اے انسان کیوں نہیں سوچ رہے کہ یہ نعمتیں کون دے رہا ہے مجھے؟ الرحمن کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت مہربان ذات ہے۔ الرحیم، الرحمن بہت رحم فرمانے والا، بڑا مہربان۔ الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ یہ دونوں تقریباً اس کا جو رحمان اور رحیم کا مادہ جو ہے وہ رحمت سے ہے، دونوں رحمت سے مشتق ہیں۔ اس میں صرف اتنا ہے کہ رحمان جو ہے وہ بلا استحقاق، بلا کسی عمل کے آپ پہ اپنی رحمتیں نازل کر رہا ہے۔ الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ عمل کی قدر کرتا ہے، یعنی اگر آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے، اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے، تو وہ رحیم ہے، آپ پہ اپنا رحم اور کرم مزید کرے گا، اور وہ قدردان ہے، یعنی آپ پہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں اگر آپ ان کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اس کا مزید آپ پہ اپنی رحمتوں کی بارش برسائے گا، اور آپ سے آپ کے جو بدحالی ہے وہ ختم کر دے گا۔
الرحیم کا، اور دوسرا اس کا یہ بھی الرحیم میں یہ بھی ہے کہ دیکھو رحمان نے اپنی نعمتیں تو تمہیں دے دی ہیں، لیکن اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کرو گے اور اس کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں وہ تم سے چھین بھی سکتا ہے اور وہ تم سے واپس بھی لے سکتا ہے وہ نعمتیں، اور تمہیں سزا بھی دے سکتا ہے۔ رحیم میں یہ معنی بھی پوشیدہ ہے کہ وہ اگر تم شکریہ ادا کرو گے اس کی نعمتوں کا تو مزید اپنا رحم اور فضل کرے گا، لیکن اگر تم اس کی ناشکری کرو گے تو وہ رحیم ہے، وہ پھر تمہارے عمل کے مطابق اگر تم ناشکری میں مبتلا ہو گئے تو تم سے وہ نعمتیں جو ہیں وہ چھین بھی سکتا ہے، کیونکہ وہ عمل کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ اگر تم نے اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا، لیکن اگر ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ واپس لینے پر بھی قادر ہے، ان نعمتوں کو واپس لینے پر بھی قادر ہے، اور یہ اس کا قانون ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں مزید دوں گا تمہیں، مزید تم پہ اپنی نعمتوں کی بارش کروں گا، لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو جان رکھو کہ نعمت کے واپس لینے میں میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اس میں مزید تفصیل میں نہیں جاتا، ورنہ یعنی اس میں مضمون کافی ہے، لیکن رحیم کا یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا تو وہ مزید آپ کو اپنی نعمتیں دے گا، اور چھوٹی چھوٹی آپ کی جو یعنی ضروریات ہے اس کا بھی وہ خیال رکھے گا۔ اس کے بعد ہے مالک یوم الدین۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم مالک یوم الدین پہ آئیں، یہ رحمان اور رحیم میں ایک بہت عجیب نقطہ ہے کہ وہ یعنی بہت مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں نقطہ یہ پوشیدہ ہے کہ یعنی تھوڑا سا اگر آپ سوچیں کہ ایک انسان چلے، یعنی آپ کی ایک دکان ہے چھوٹی سی، یا ایک چھوٹی سی نوکری ہے، آپ کی تنخواہ ہے جناب مثال کے طور پہ 10,000 روپے مہینہ، لیکن ایک اور صاحب حیثیت، صاحب ثروت شخص ہے، آپ کے محلے میں ہے یا آپ کے ضلع میں ہے، وہ آپ کو ہر تیسرے دن جو ہے 10,000 روپے دے دیتا ہے آپ کو، ہر تیسرے دن 10,000 روپے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مہینے میں 30,000 روپے وہ آپ کو دیتا ہے، اور دیے جا رہا ہے، وہ آپ سے مانگ کچھ نہیں رہا، لیکن وہ آپ کو پیسے دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے، آپ سے کوئی یعنی اجر کا طالب نہیں ہے، آپ کے کسی سلام کا بھی طالب نہیں ہے، وہ کسی کے ذریعے پیسے بھجوا دیتا ہے، پھر آپ کے سامنے آتے ہی نہیں، اور نہ آپ کو اپنا کوئی کام بتاتا ہے، نہ آپ سے اپنی کوئی خدمت لیتا ہے۔ تو اگر ایسا ہے یقیناً، تو اگر کوئی کسی وقت وہ کوئی آپ سے کوئی بات کرے، کوئی چھوٹا سا کام کرے، تو کیا آپ اس کی بات کو نظر انداز کر دیں گے؟ چھوٹا سا کام کہے جو آپ کر سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایسا کام وہ مطالبہ کرے جو آپ نہ کر سکیں، نہیں، ایسا مطالبہ اگر کرے جس کو کرنا آپ کا دائیں ہاتھ کا کام ہے، تو آپ بتائیے کہ آپ کر دیں گے؟ یقیناً اگر ایسا ہی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو مثال میں پیش کیا، تو آپ بہت خوشی سے وہ کام کر دیں گے جس کا مطالبہ اس کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ ہی اسی طرح ہماری اللہ تعالیٰ ہیں جس کی رحمتیں جو ہیں بے شمار رحمتیں ہیں اور نعمتیں ہیں، اس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا ہے۔
اور وہ اس میں کسی یعنی کوئی ڈیمانڈ ہم سے نہیں کر رہا، کوئی خاص ڈیمانڈ نہیں کر رہا کہ بھئی تم جو ہے یعنی کوئی خاص مطالبہ نہیں ہے اس کا، بس وہ رحمتیں اپنی برسائے جا رہے ہیں ہم پہ، ہم اس کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا کام اگر اس نے ہمیں کہہ دیا اور وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو ہمیں سننا چاہیے کہ نہیں؟ یقیناً سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے اگر مطالبہ کرتا ہے کہ تم مجھے الہ واحد تسلیم کر لو، تم مجھے اپنی زندگی کا مقصود بنا لو، تم غیر اللہ سے دل لگانا چھوڑ دو، غیر اللہ سے محبت چھوڑ دو، اور میرے اجر ہی کے طالب ہو جاؤ، میں جو آپ کو اجر دینا چاہتا ہوں تو وہ اسی کے طالب بن جاؤ، اور تم کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے ما سوا اللہ کے۔ یہ ایک مطالبہ ہے اس کا، البتہ اللہ تعالیٰ کا ایک مطالبہ ہے ہم سے کہ وہ ان ساری نعمتوں کے بدلے ہم سے ایک کلمہ کا دل و جان سے اقرار چاہتا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اور اس کلمے کے کہہ دینے میں کیا اس کی کوئی یعنی اس کا کوئی اپنا مفاد ہے؟ نہیں ہے، وہ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے، اور ہر احتیاج سے بالا ہے۔ اس کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کی محبت کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا اگر یہ مطالبہ ہے تو یہ تو یعنی اس کا فائدہ تو ہمارے لیے ہے، وہ ہماری ہی بھلائی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مطالبے کے ذریعے ہماری بھلائی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرو گے یعنی بھلائی کرو گے تو اس کا نتیجہ تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کرو گے یعنی یہ میرا کہنا نہیں مانو گے اور مجھے اپنا معبود واحد نہیں تسلیم کرو گے تو اس کا وبال تو تم ہی پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، دنیا کے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری مجھ سے بغاوت کا انجام وبال جو ہے وہ تو تمہارے اپنے اوپر ہوگا۔ اگر تم مجھے اپنا معبود واحد نہیں تسلیم کرو گے تو یہ تو بغاوت ہو گئی کہ آپ اور معبود بھی ہیں جن کی آپ خیال رکھ رہے ہیں، تو پھر اس کا وبال جو انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری بغاوت کا انجام جو ہے وہ تو خود تمہارے اوپر آئے گا۔ متاع الحیات الدنیا، تھوڑا سا عارضی فائدہ ہے دنیا کی زندگی کا، کتنا آپ فائدہ اٹھا لیں گے، کتنے کھانے کھا لیں گے، کتنے مکانات بنا لیں گے، کتنا روپیہ جمع کر لیں گے، کتنے تعلقات بنا لیں گے، کیسے اونچے اونچے عہدوں پر آپ فائز ہو جائیں گے، کتنے تو یعنی آپ کا کتنا آپ ان نعمتوں کو استعمال کر لیں گے۔ متاع الحیات الدنیا، تھوڑا سا تو فائدہ ہے اس دنیا کی زندگی۔ ثم الینا مرجعکم، پھر تو میری ہی طرف لوٹ کے آؤ گے، میں بتاؤں گا تمہیں جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ تو غرض یہ کہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، اس کی نعمتوں کا ادراک کر لینا چاہیے، اس کا احسان مند ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے محسن ہیں،
ہم نے اسے کہا تھا کہ آپ ہمیں پیدا کریں؟ نہیں، اس نے ہمیں زندگی دی، اس نے ہمیں تخلیق کیا، زندگی دی، اور کیوں دی؟ وہ ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے کہ بھئی اس دنیا کو ایسا استعمال کرو جس سے تمہاری روحانی طاقت بڑھ جائے اور وہ میری ملاقات کر سکے۔ تو اس لیے تمہیں اس نے زندگی دی۔ تو جب اتنی ساری نعمتیں دی، آپ دیکھیں تھوڑا سا اس کی رحمانیت کو، یہ کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے پیدا کی؟ آپ دیکھیں اس کائنات کا محور کون ہے؟ انسان اس کائنات کا محور ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا محور ہم ہیں، میں ہوں، یعنی یہ ساری کائنات والذی سخر لکم ما فی السماوات والارض، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے مسخر کر دیا ہے تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں تمہارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہیں، اور اب وہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اس نے تمہاری طرف رسول بھیجے، اس نے تمہاری طرف دعوت نامہ بھیجا، لکھا ہوا دعوت نامہ۔ قرآن کی صورت میں ہمیں ایک دعوت نامہ ملا ہے، اور رسول جو ہے وہ داعی ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ کی طرف، ففروا الی اللہ، چلو بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف چلو، انی لکم منہ نذیر مبین۔ اور اگر تم نہیں اس کے راستے کو اپنا مقصد نہیں بنایا، اس کے راستے پر نہیں چلے، تو پھر یہ ہے کہ میں اس کے انجام سے تمہیں ڈرانے والا ہوں صاف صاف۔ یہ رحمان اور رحیم میں یہ مضمون پنہا ہے کہ تم اے انسان، اے مومن، تم غور کرو کہ وہ کتنی رحمتیں ہیں اس کی۔ ہم سر تاپا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اس کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ بارش برسنا ابھی بند نہیں ہوئی ہے، ہوائیں چلنا ابھی بند نہیں ہوئی ہے، سورج چمکنا ابھی بند نہیں ہوئی ہے، رات کا ظہور پذیر ہونا بند نہیں ہوا ہے، آسمان ابھی نہیں ٹوٹا ہے۔ سارا سسٹم اللہ تعالیٰ نے قائم اور دائم رکھا ہوا ہے، لیکن ایک وقت ہوگا کہ جب وقت پورا ہوگا تو پھر تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اس وقت تو آپ دیکھیں کہ ہم اس کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کی طرف رحمان اور رحیم، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اس کی نعمتوں کا احساس کر لینا چاہیے۔ وہ ہمیں یعنی اس کی ایک ایک نعمت جو ہے وہ کتنے پہ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے، کسی کا ایک گردہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو وہ جو اس پہ خرچہ آتا ہے اس مشین پہ، یعنی گردے جو ہیں ہمارا خون صاف کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو خون صاف کرنے کی مشین انسان نے بنائی ہے وہ کتنی ہے، وہ کتنے روپے کی ہے؟ ہمارا تو گوشت کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں، پاؤ بھر کے ٹکڑے میں وہ مشین بن گئی ہے، اور وہ خون صاف کر رہی ہے۔ ہم تو ویسا ٹکڑا تو بنا ہی نہیں سکتے، لیکن ایک مشین ہم نے بنا لی ہے بہت بڑی، اس میں جو ہے آپ کا خون نکال کے ڈالا جاتا ہے، تو پھر وہ اس کی صفائی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں وہ مشین لاکھوں روپے کی مشین ہے وہ۔ تو ایک ایک پرزہ آپ دیکھیں، اس کا ایک ایک پرزے کا صحیح نعمت بدل تو ہو بھی نہیں سکتا، لیکن اگر کچھ اس میں پیوند کاری ہو یا تو اس پہ آپ کا کتنا خرچہ آتا ہے۔ خون ایک مرتبہ آپ کا خون ہر روز مشین لگی ہوئی ہے، صاف ہوتا رہے، کوئی پیسے مانگ رہا ہے آپ سے کہ بھئی تمہارا خون جو ہے وہ گردے جو ہیں کام کر رہے ہیں، اس کی فیس لاؤ بھرو۔ کتنا خون، دل جو ہے وہ پمپنگ کر رہا ہے، آنکھیں جو ہیں کام کر رہی ہیں، کان سماعت کر رہے ہیں، ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں۔ الرحمن،
یہ ساری نعمتیں بغیر مانگے اس نے تمہیں دی ہوئی ہیں، تو تم اگر اس کی طرف متوجہ نہ ہو اور اس کی طرف اگر تمہارے دل میں شوق پیدا نہ ہو، تو یہ تم کیسے انسان ہو؟ یہ کیسے تم یعنی غور کر رہے ہو؟ کیسی تمہاری عقل ہے کہ تم غور ہی نہیں کر رہے اس بارے میں کہ دیکھو ساری نعمتیں تم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہو، تمہیں اپنی خوراک ماں کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، دے رہا ہے۔ 9 مہینے 8 مہینے آپ رہتے ہیں ماں کے پیٹ میں، وہاں کون آپ کو خوراک دیتا ہے؟ الرحمن، وہی رحمان ذات ہے۔ پھر جب آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کی یعنی آپ کو اس نے ماں کے سینے سے دودھ پینے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ آپ کا منہ جیسے بھی آتا ہے بس منہ آپ کا چل پڑتا ہے، ورنہ ایک بچہ کیا جانتا ہے؟ 2 دن کا بچہ یا 3 دن کا بچہ، آپ دیکھیں بچے کو پالنا جو ہے کتنا مشکل، اس کو کام سکھانے ہوتے ہیں، یہ کرنا ہوتا ہے، ماں کو پتہ ہے۔ لیکن الرحمن، ماں کے سینے میں اس نے دودھ پیدا کر دیا تمہارے لیے۔ تمہاری سب سے سائنس آج یعنی معلوم کر لیا ہے سائنس نے کہ ماں کے دودھ کا نعم البدل ہی نہیں ہے، یعنی کتنی آپ کی سائنس نے ترقی کر لی ہے، لیکن ماں کی دودھ کا نعم البدل ہی نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کی نعمتوں کا احساس کر لیں۔ الرحمن الرحیم، یعنی آپ اگر تھوڑا سا ان الفاظ پہ غور کریں گے خود ہی آپ متوجہ ہو جائیں گے۔ دیکھیں کتنی نعمتیں وہ برسا رہا ہے ان پہ۔ تو رحمان اور رحیم میں اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے راستے کی طرف ہمیں متوجہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ تو بہت مہربان ہے۔ اور ایک شخص اگر بہت مہربان ہے آپ پہ، ایسا ہوتا ہے دیکھیں دنیا میں بھی بعض وقت اللہ تعالیٰ، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، کسی کو آپ پہ مہربان کر دیتا ہے۔ آپ کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے، وہ آپ پہ مہربان ہو جاتا ہے اور آپ کی وہ ضرورت پوری کر دیتا ہے، تو آپ کتنا مشکور ہوتے ہیں اس کا، بہت شکریہ۔ مثال کے طور پہ ایسے تو کھلے پیسے اگر کسی کے پاس ہوں بھی تو وہ خرچ نہیں کرتا، لیکن مثال کے طور پہ آپ کے کوئی دل کا مریض ہے، اس کے دل کے آپریشن کے لیے پیسے نہیں ہیں اور 5-6 لاکھ روپے مثال کے طور پہ خرچ آتا ہے، کوئی اس کو 10 لاکھ روپے دے دیتا ہے کہ جاؤ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ لے لو اور میں تم سے دوبارہ نہیں مانگوں گا، یہ تمہارے ہوئے اپنا علاج کروا لو۔ آپ اس کا احسان زندگی بھر یاد رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ یقیناً اس کا احسان جو ہے آپ یاد رکھیں گے، آپ نہیں بھول سکتے، کیونکہ وہ آپ کو زندگی دے رہا ہے، ایک نئی زندگی، کہ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے پیسے دیے، آپ کا علاج ہو گیا، آپ کے وال جو ہیں بند وال کھل گئے، تو آپ اس کے مشکور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یقیناً ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، کیا کیا نہیں دیا۔ یہ ایک ایک چیز جو ہے، ایک آنکھ، کوئی آپ سے کہے کہ بھئی ایک آنکھ میں تمہاری نکال رہا ہوں تو میں 2 لاکھ روپے دوں گا، یا دونوں آنکھیں میں تمہاری نکال رہا ہوں میں تمہیں 5 لاکھ روپے دوں گا، دونوں ہاتھ میں تم سے لے رہا ہوں میں تمہیں 10 لاکھ روپے دوں گا، دونوں پاؤں میں تم سے لے رہا ہوں تمہیں میں 20 لاکھ روپے دے دوں گا۔ گردے تو خیر بک جاتے ہیں جو ضرورت کے مارے ہوں، اللہ تعالیٰ نے نظام ایسے بنایا ہے ہمارے جسم کا کہ ایک گردہ بھی کام کر لیتا ہے، تو وہ ایک گردہ تو بک جاتا ہے، لیکن دیکھیں لاکھوں روپے میں بکتا ہے۔ جو خریدنے والے ہیں وہ خرید لیتے ہیں، جو بیچنے والے ہیں وہ بیچ دیتے ہیں۔ دیکھیں ایک ایک گردہ آپ کی کتنا قیمتی ہے، ایک ایک آرگن جو ہے۔ تو الرحمن وہ تو بہت مہربان ہے، تو تم اے انسان اس کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے؟ تو رحمان ہے۔ ایک صفت اس کی آگے اور بیان ہو رہی ہے کہ مالک یوم الدین، وہ تو مالک ہے یوم دین کا، یعنی روز جزا کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے یوم جزا کا۔
اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روز جزا یعنی اعمال کا، ایک تو یہ ہے کہ اعمال کے نتائج کا دن معین ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کے نتائج سے ہمیں ضرور ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کے نتیجے کا سامنا ہمیں ضرور کرنا پڑے گا، اس دنیا میں بھی اور اس زندگی کے بعد بھی۔ یہ ایک بات یاد رکھیں کہ دنیا جو ہے وہ دار العمل ہے، دار جزا نہیں ہے۔ جو دار جزا ہے وہ اس زندگی کے بعد ہوگی، لیکن اعمال کے نتائج جو ہیں وہ عمل کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں۔ اعمال، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کے نتائج ہمارے عمل کے ساتھ ہی شروع ہو جاتے ہیں، آپ یہ یقین رکھیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو ضرور ذہن میں رہنی چاہیے، اور ہم اس سے یعنی غافل ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، ہمارے اعمال کا یہاں کوئی اس کی نتائج کوئی مرتب نہیں ہوتے، یعنی عام جو ذہنیت ہے، ایک آدمی سود لے رہا ہے، جانتے بوجھتے سود لے رہا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہاں مجھے کوئی نتیجہ نہیں ملے گا۔ ایک آدمی اور کوئی غلط کام کیے جا رہا ہے جانتے بوجھتے، وہ سمجھتا ہے کہ نہیں مجھے کوئی اس میں اس کے برے نتائج کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ ایک ایسا تصور ہے، یعنی غلط تصور ہے، جس سے اس دھوکے سے ہمیں نکل آنا چاہیے۔ یہ شیطان ہے جو یعنی ہمیں اس نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ اعمال کے نتائج دنیا میں نہیں ملتے، اعمال کے نتائج عمل کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر عمل کا ایک رد عمل، یہ تو آپ کی سائنس کہتی ہے، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ تو جب آپ کے سائنس والے مان رہے ہیں، جب آپ کے غیر مسلم ساتھی جو ہیں وہ یہ مان رہے ہیں کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہے، تو میں اور آپ کیوں غافل ہیں؟ میں اور آپ کیوں یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ ہمارے اعمال کا رد عمل یہاں نہیں ملے گا؟ اللہ اکبر! ہمیں اپنے اعمال کے رد عمل کا یہاں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر ایک شخص جو ہے اپنے کیے میں گرفتار ہے، یعنی جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے اس کے گرد۔ تو اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ کیسے ہر عمل کا رد عمل کیسے، تو ایک حدیث میں آپ کو، یعنی اس کے دلائل بہت ہیں لیکن ایک حدیث سے میں شروع کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تعرض الفتن علی القلوب عودا عودا، دلوں پر فتنے جو ہیں یہ پے در پے بپے نازل ہوتے رہتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جس قلب نے وہ فتنہ قبول کر لیا، فَأَيُّ الْقَلْبِ أُشْرِبُهَا نُكْتَةٌ سودا، یعنی پہلے حضور نے فرمایا کہ جس دل نے اس فتنے سے انکار کر دیا تو نُكْتَةٌ بیضا، اس کے دل پر ایک سفید داغ پڑ جاتا ہے۔ اب فتنے کیسے ہیں؟ یعنی اگر اس کی میں تفصیل کروں تھوڑی سی، فتنوں کا مراد یہ ہے کہ یہ تمام زندگی جو ہے یہ آزمائش ہے اور ابتلا ہے۔ اس سے یعنی اگر آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام زندگی جو ہے یہ ابتلا ہے اور آزمائش ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم، موت اور زندگی اس نے پیدا کی کہ تمہیں آزمائے۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون حسن عمل کرتا ہے، اچھا عمل کون کرتا ہے۔ تو دیکھیں، انسان کا مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے،
اگر اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے آپ کو تو سیدھے راستے پر چلنا ہوگا. آپ کے ساتھ ایک نفس ہے، آپ کے ساتھ شیطان ہے، تو اور یہ دونوں قوتیں جو ہیں یہ آپ کو روکتی ہیں. شیطان کا تو ازلی وعدہ ہے اللہ تعالیٰ سے کہ لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ تعالیٰ آپ کے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر لوگوں کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے. تو یہ تو اس کا ازلی دشمن ہے، وہ یعنی اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں. پھر دوسرا ہمارے ساتھ نفس ہے. اعدى عدوك نفسك الذي بين جنبيك، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دشمن نمبر 1 تمہارا جو ہے وہ تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے. نفس کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے، باطن سے نہیں ہے، ظاہر سے ہے. وہ آپ کے ظاہر بدن کا ایک خلاصہ ہے، ایک سٹیٹ ہے. تو نفس تو دنیا یعنی دنیا سے تعلق ہے، ظاہر سے تعلق ہے، مادے سے تعلق ہے. تو نفس یعنی ہماری جو قوت مدبرہ اسے کہتے ہیں، جو نفس ہے وہ تو چونکہ تعلق اس کا دنیا ہے تو اسے تو دنیا ہی اچھی لگتی ہے اور دنیا ہی اس کی سمجھ میں آتی ہے. اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو نفس آپ کے سامنے رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، لازمن ہوگا. کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ دنیا کی طرف چلو، دنیا حاصل کرو، دنیا لذائذ دنیا حاصل کرو، اور دنیا چاہیے مجھے. نفس تو کہتا ہے کہ دنیا چاہیے، لذات چاہیے مجھے، مزے چاہیے، ہنسنا، بولنا، کھانا، کھیلنا، پہننا، رہنا، یعنی اچھا رہنا، اچھا کھانا، اچھا پہننا. یہ دیکھیں یہ سب ایک نفسانی تقاضے ہیں. تو وہ تو کہہ رہا ہے کہ نہیں، تم تو مجھے خوش کرو. نفس کہتا ہے مجھے خوش کرو. اور انسان اگر یعنی اس نے عقل اور فکر سے کام لے لیا اور اللہ تعالیٰ کو اس کی رحمتیں جان کے اس کو اپنا مقصود بنا لیا، تو نفس اور شیطان اور یہ معاشرہ یہ ضرور فتنے پیدا کرے گا، آزمائش اور رکاوٹیں. فتنے کے مطلب رکاوٹیں پیدا کرے گا. تو اگر آپ نے نفس کی بات مان لی، اگر آپ نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں جو صراط مستقیم کے تقاضے ہیں اس کے مقابلے میں اگر آپ نے شیطان کی بات مان لی، دنیا والوں کی بات مان لی، ظاہر معاشرے کی بات مان لی، نفس کی بات مان لی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی یہ آپ کے سامنے ایک سجیشن پیش کریں گے. شیطان، نفس، دنیا وغیرہ یہ آپ کو مجبور نہیں کر سکتے. وہ ایک سجیشن دیں گے کہ بھئی تم یہ کام کرو تو تمہاری پوزیشن بھی بچ جائے گی، تمہارا مال بھی زیادہ ہو جائے گا، تمہاری خواہشات بھی پوری ہو جائیں گی. تو فَأَيُّ الْقَلْبِ اُنْكِرُهَا، جس قلب نے اس فتنے سے انکار کر دیا، نُكْتَةٌ بَيْضَاء، اس کے دل پر ایک سفید داغ ہو جائے گا. پھر دوسرا یعنی زندگی تو گزارنی ہے، دوسری رکاوٹ آئی، اس رکاوٹ سے بھی اس نے یعنی اس کو بھی پھلانگ لیا، اس فتنے کو بھی قبول نہ کیا، اس سے انکار کر دیا، دنیا کو ٹھکرا دیا، آخرت کی منزل لے لی، تو دوبارہ نقطہ ایک وائٹ پڑ جائے گا. اسی طرح یہ فتنے آتے رہتے ہیں اور یہ اس کو انکار کرتا رہتا ہے، تو اور وہ نقطے، سفید نقطے جو ہیں پڑتے رہتے ہیں. یہاں میں رک کے آپ سے صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمل کے فوراً بعد اس کے نتیجے کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں. اس پہ آپ یقین کر لیں کہ آپ جو عمل بھی کر رہے ہیں دل پہ اس کا اثر ہو رہا ہے آپ کے. یا تو آپ کا دل منور ہو رہا ہے یا آپ کا دل سیاہ ہو رہا ہے. تو یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دل جو ہے بالکل وائٹ ہو جاتا ہے، اس میں نور آ جاتا ہے. یہ نقطے جو ہیں یہ نورانی نقطے ہیں. سفید نقطے یہ کیا ہیں؟ رنگ تو نہیں ہے کہ پینٹ ہو جاتا ہے، نہیں، یہ تو نور ہے، نور علم ہے، نور ہے، اللہ تعالیٰ کے انوار منعکس ہوتے ہیں اس میں. تو دل جو ہے منور ہو جاتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے تو یعنی یہ اب انسان کے اپنے ول پہ ہے
کہ کتنی جلدی اپنے دل کو یہ منور کر لے۔ تو اسی طرح پھر حضور فرماتے ہیں کہ فَأَيُّ الْقَلْبِ أُشْرِبُهَا، جس قلب نے وہ فتنہ قبول کر لیا تو نُکِتَتْ نُکْتَةٌ سودا، اس کے دل پہ ایک سیاہ داغ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ فتنے، آزمائشیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں، وہ اس کو قبول کر رہا ہے۔ نفس ایک خواہش پیدا کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، وہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ نفس ایک خواہش دیتا ہے، سجیشن دیتا ہے، وہ قبول۔ معاشرہ، بیوی، بچے، یہ سب جو ہے کہ بھئی اس سے تمہارا مال بڑھ جائے گا، پیسے مت خرچ کرو، جمع کرو، اللہ کی راہ میں مت دو، بس ٹھہر جاؤ، نہ کرو یہ نہ کرو۔ تو اس پہ دل پہ جو ہے سیاہ داغ جو ہے اللہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کے مقابلے میں اگر آپ دنیا یا دنیا والوں کو ترجیح دے دیتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ سیاہ داغ جو ہیں وہ لگتے رہتے ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں یہاں تک کہ دل جو ہے کالا سیاہ ہو جاتا ہے، کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی مثال حضور فرماتے ہیں کہ اوندھے مٹکے کی طرح ہو جاتی ہے، کوزے کی طرح کالا، جس پہ کالا رنگ ہو اور جو کوئی پانی کا اثر نہ قبول کرے۔ اب دیکھیں، ایک تو گڑا ہے، سراہی ہے، وہ تو ہوتی اس لیے ہے کہ وہ سیدھی رہے اور اس میں پانی جمع ہو، لیکن جب وہ الٹی ہو جائے تو اس کا مقصد تو فنا ہو جائے گا۔ اور پھر جب وہ اتنی، یعنی اس کے پیندے پہ اتنی سیاہی لگ گئی، اس کو آج کل کی زبان میں ہم کاربن کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کاربن ایک چیز پہ بہت زیادہ لگ جائے تو وہ پانی کا بالکل اثر نہیں لیتا۔ تو کوزہ تو مٹی کا ہوتا ہے، مٹی پہ اگر آپ پانی کا قطرہ ڈالیں تو وہ قبول کر لیتا ہے اسے، لیکن اگر اس پہ کاربن چڑھ جائے اور وہ بالکل، تو پھر وہ پانی بھی نہیں قبول کرے گا، ایک تو وہ اوندھی ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل جو ہے وہ پھر قرآن کی زبان میں کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے بسبب ان اعمال کے جو یہ کر رہے ہیں۔ تو اعمال کے نتائج جو ہیں یہ یاد رکھیں کہ عمل کے ساتھ اس کا نتیجہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے کسی کے ساتھ اچھائی کی، آپ کا دل خوش ہو گیا۔ آپ نے کسی کے ساتھ برائی کی، آپ کا دل خفا ہو گیا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ قیامت میں تو اعمال کا کلی آپ کے نتائج سامنے آ جائیں گے، جزوی نتائج جو ہیں یہاں شروع ہو جاتے ہیں۔ جزوی نتائج جو ہیں وہ فوراً شروع ہو جاتے ہیں، اس میں دیر نہیں لگتی۔ تو مالک یوم الدین، یہ دیکھیں یہ قوانین کس نے بنائے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے۔ مالک ہے یوم جزا کا، یعنی اعمال کے نتائج پر وہ قادر ہے۔ یہ مالک کا کیا مطلب ہے؟ آپ ایک چیز کے مالک ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پر قادر ہیں۔ آپ نے یعنی کوئی بھی چیز خرید لی تو اب آپ کی مرضی جو چاہیں کریں۔ یوم جزا، یوم الدین، یوم جزا، اس کا یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مالک ہے۔ مالک کا مطلب قادر ہیں۔ ہم تو یعنی ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں ہمارا اتنا یقین نہیں ہے۔ ایک تو اس کے وجود کا احساس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ تو یہ احساس نہیں ہے تو پھر تو یعنی ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر مدھم پڑ جاتی ہیں۔ لیکن جان لینا چاہیے، مان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یوم جزا کا مالک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رحمان اور رحیم کے تقاضوں سے ہم غافل ہو گئے، رب العالمین سے ہم غافل ہو گئے، اور الحمد تعریفیں جو ہیں خود ہی اترانے لگے اور خود ہی تکبر میں مبتلا ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں عار محسوس کرنے لگے، تو پھر جو ہے آپ وہ نتائج نہیں حاصل کر سکتے۔ آپ وہ دعا مانگنے کے مستحق ہی نہیں ہیں۔
اگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی دعا مانگنی ہے تو آپ کو یہ تمام چیزیں جو ہیں ذہن میں رکھنی چاہیے، جو کہ اس وقت تک ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس کا۔ الحمد للہ رب العالم، ایک تو الحمد للہ، یہ تمام تعریفیں جو ہیں اللہ کی ہیں، اور پھر رب العالمین، کل میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا، پھر الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ روز جزا کا وہ مالک ہے۔ اور یعنی آپ کو تو میں نے بتایا کہ اعمال کی جو نتائج ہیں وہ یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں خصوصی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ہم میں اب بھی اعمال کے سبب جو ہے ہماری باطنی شکلیں بنی ہوئی ہیں۔ ایک بزرگ تھے، ان کا واقعہ تھا کہ وہ نکلے بازار کی طرف کہ بھئی میں بازار جا رہا ہوں، تو جب واپس آئے تو جلدی سے پھر واپس آ گئے۔ تو ان کے مرشد نے شاید پوچھا کہ بھئی کیوں اتنی جلدی واپس آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو بازار گیا تو وہاں تو کوئی انسان مجھے نظر ہی نہیں آیا، کوئی کتا تھا، کوئی سور تھا، کوئی کچھ تھا، کوئی کچھ تھا۔ یعنی اعمال کے لحاظ سے وہ ان کی اندرونی شکلیں، باطنی صورتیں دیکھ رہے تھے۔ تو اس وقت جو ہے ہماری صورتیں اعمال کے لحاظ سے بن چکی ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ صورتیں مستقل نہیں ہیں۔ ہمیں مہلت ہے کہ اگر ہم ان صورتوں کو بدلنا چاہیں تو بدل سکتے ہیں، اپنے ارادے سے، اپنے ول سے، اپنی کوششوں سے، اپنی ان صورتوں کو جو اس وقت ہماری بنی ہوئی ہیں اور جس کا قرآن میں بھی تذکرہ موجود ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ایک بات کروں کہ ایک شخص تھا، اللہ تعالیٰ نے مثال دیا ایک شخص کی کہ وہ اس کو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ ان کے سامنے اے رسول بیان کیجئے آپ مثال اس شخص کی جس کو میں نے اپنی بہت سی نشانیاں عطا فرمائی تھی۔ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ اس سے انسلاخ کر گیا، بالکل صاف نکل گیا۔ انسلاخ کہتے ہیں جیسے کہ سانپ اپنی کینچلی کو بالکل چھوڑ دیتا ہے، صاف اس سے نکل جاتا ہے۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس سے نکل گیا، یعنی ان نشانیوں، ان احکامات، جو کچھ نشانیاں میں نے دی تھی ان سے نکل گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان پھر اس کے پیچھے پڑ گیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں چاہتا تو ان کو اس نشانیوں کے ذریعے میں اس کے درجات اور بلند کر دیتا۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، توجہ، وہ یعنی اگر میں چاہتا تو اس کے مدارج اور بھی بلند کر دیتا، لیکن اخلد الی الارض، وہ زمین پر اتر آیا۔ واتبع هواه، اس نے اپنی خواہشات، سفلی خواہشات کی پیروی شروع کر دی۔ واتبع هواه فمثله كمثل الكلب، اس کی مثال اب کتے کی سی ہے۔ اب یہاں یعنی اس انسان کی اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے کہ اس کی مثال کتے کی سی ہوگی۔ کتا تو لالچی ہوتا ہے۔ تو یعنی اسی طرح ہماری جو ہیں شکلیں جو ہیں، یعنی قیامت کے دن بھی ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے حساب سے ہمیں شکلیں عطا فرمائے گا۔ تو مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے، اس پہ قادر ہے۔ تو یہ تمام صفات جو ہے یعنی یہ ذہن، یعنی آپ جب اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی دعا مانگتے ہیں تو یہ تمام صفات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ بھئی تمام تعریفیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے، مجھ میں تو اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، تو مجھے تو اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، مجھے تو جھکنا چاہیے اس کی طرف۔
اور وہ تو رب العالمین ہے، اگر میں جھک جاؤں گا تو وہ تمام عالم کا پرورش کرنے والا ہے، مجھے وہ اپنی ربوبیت سے کیوں محروم رکھے گا؟ اور دیکھو کتنی نعمتیں اس نے کی ہیں مجھ پہ، الرحمن ہے، وہ رحیم ہے۔ دوسرا، اگر میں غلط راستہ اپناؤں تو وہ مالک ہے، قادر ہے، یوم الدین کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جب آپ سورۃ فاتحہ آپ پڑھیں تو اس انداز میں یہ معنی اور مفاہیم یہ آپ ذہن میں رکھنے چاہیے آپ کو، تو پھر آپ کو لطف آئے گا۔ اور یہ طریقہ کار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اگر آپ حقیقی اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی دعا مانگ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں اور ان ساری صفات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔